لوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برديبة الجوفي اليماني رضي الله تعالى عنه نفعنا بعلومهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا ترجمہ تھوڑا سا کر دیا تھا، تھوڑا مختصر شرح اس کی سنتے چلو. ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل الیہ. سفیان ابن حرب بتلاتے ہیں کہ ہرقل نے ارسل الیہ اس کے پاس اپنا آدمی بھیجا، سپاہی بھیجا. فی رکب من قریش، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ یہ ملک شام میں تھے، فلسطین کے اندر ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے تھے. وکانوا تجارا بالشام، اور ابو سفیان کی جماعت تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئی تھی. فی المدت التی، اس صلح کے زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ. ابو سفیان اور کفار قریش سے جو صلح حدیبیہ ہوا تھا جس کا واقعہ سنایا، اور اس سے پہلے چونکہ ان لوگوں کا تجارت کے لیے جانا بند تھا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. مکہ کے لوگ جب ملک شام جاتے تھے تو ان کا راستہ مدینہ ہو کر کے تھا. اب مدینہ والوں سے لڑائی چلتی رہتی تھی، اس لیے اب ان کا راستہ بند تھا. لیکن جب صلح حدیبیہ میں 10 سال کا صلح ہو گیا، اب آنے جانے کا راستہ کھل گیا، تو یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام میں گئے تھے. 30 آدمیوں کا قافلہ تھا ان کا. فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلِيَاءَ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلِيَاءَ. أَتَوْهُ، ہو ضمیر جو ہے، اس ضمیر کا ایک مرج یہ ہرقل بھی ہو سکتا ہے. یہ ابو سفیان کے ساتھی لوگ ہرقل کے پاس آئے، درا حالے کہ ہرقل ایلیا کے اندر تھا. ہرقل جو اپنی لڑائی میں جیت گیا تھا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ صلیب گاڑنے کے لیے ملک یہ فلسطین بیت المقدس میں گیا ہوا تھا. اسی زمانے میں یہ ابو سفیان وغیرہ ہرقل کے پاس آئے. وہم بِإِلِيَاءَ، درا حالے کہ وہ ہم سے مراد ہرقل اور اس کے ساتھی یہ سب لوگ ایلیا کے اندر تھے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم سے مراد ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہو، کہ ہم بِإِلِيَاءَ، ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھی ایلیا ہی کے اندر تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے. تو ہرقل بھی ایلیا میں تھا، ابو سفیان کے ساتھی لوگ بھی تجارت کرنے کے لیے ایلیا میں تھے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ایلیا اس کے معنی آتا ہے بیت اللہ کے. ایلیا کے معنی بیت اللہ، ایل کے معنی اللہ، اور یا کے معنی بیت. اس سے مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور اس سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے، وہ مراد ہے. فدعاہم فی مجلسہ، تو ہرقل نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو بلایا اپنی مجلس میں. وحولہ عظماء الروم، اور بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے روم کی سلطنت کے عظیم لوگ. روم کی بادشاہی کے جو عظیم لوگ تھے، عظیم لوگ سے مراد اس کے وزیر، اس کے منسٹر، اس کے فوجی افسر، خاص جو بادشاہ کے خواص، کیبنٹ کے لوگ، آج کل کی اصطلاح میں کیبنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے. ثم دعاہم ودعا ترجمانہ، پھر اس نے ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے نزدیک بلایا اور ایک ترجمان کو بلایا. ترجمان کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو مختلف زبان جانتا ہو، ایک زبان کی بات کا ترجمہ کر کے
دوسرے زبان والوں کو سمجھائے اور اس کی زبان کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھائے۔ تو چونکہ ہرقل کی زبان فرنگی زبان تھی، یونانی زبان یا رومی زبان تھی اس کی، جو اس زمانے میں بولا جاتا تھا۔ ابو سفیان وغیرہ عربی تھی، ان کی زبان عربی تھی، تو اب ابو سفیان کی بات ہرقل نہیں سمجھتا، ہرقل کی بات ابو سفیان نہیں سمجھتے، تو بیچ میں ترجمان کی ضرورت پڑی کہ جو دونوں بھاشا جانتا ہو، دونوں زبان جانتا ہو، اس لیے ترجمان کو بلایا۔ فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، پھر اس نے پوچھا تم میں سب سے زیادہ کون قریب ہے نسب کے اعتبار سے بہذا الرجل، اس آدمی کے جو آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس نبی کے سب سے زیادہ قریب تم 30 لوگوں میں کون زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نسب کے اعتبار سے۔ یہ نسب کے قریب کے لوگوں کو اس لیے پوچھا کہ جو خاندان کا آدمی ہوگا وہ اپنے دوسرے خاندان کے آدمی کے حالات سے زیادہ واقف ہوگا۔ دور کے لوگ تو کم واقف ہوتے ہیں، اور اپنے گشتی اپنے خاندان کا جب آدمی ہوتا ہے تو ایک کے حالات سے احوال سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس کو چونکہ پورے طور پر واقفیت حاصل کرنا تھا، جانکاری لینی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے اس نے نسب کے اعتبار سے جو سب سے قریب تھے ان کا سوال کیا۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں فقلت انا اقربهم نسبا، ابو سفیان نے کہا کہ میں ان میں سب سے زیادہ، یہ 30 آدمیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ جتنے قافلہ گئے تھے ان میں سب سے زیادہ قریب تھے۔ قریب کیوں ہیں؟ 5ویں پشت میں جا کر کے ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نمبر پر جو دادا ہیں عبد مناف ان کے حضور کے بھی دادا میں ہے 5ویں نمبر پر، اور ابو سفیان کے بھی دادا میں 5ویں نمبر پر جا کر کے عبد مناف ہو جاتے ہیں، وہاں ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے سند میں بتلایا تھا نا، ایک سند یہاں سے آئی یہاں آ کر کے مل گئی، ایک سند یہاں سے آئی یہاں آ کے مل گئی۔ تو نسب کے اعتبار سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم کے والد کا نام کیا؟ عبد مناف۔ اور ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف کے لڑکے عبد شمس کے خاندان سے سفیان ہو گئے، اور یہ ہاشم کے خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور اوپر جا کر کے دونوں کے دادا عبد مناف ایک ہو گئے۔ تو 5ویں نمبر پر جا کر کے جب دونوں مل جاتے ہیں تو نسب کے اعتبار سے قریب ہوئے، خاندان کے اعتبار سے قریب ہوئے۔ فقال ادنوہ منی، تو اس نے کہا جو نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو میرے نزدیک کرو۔ بادشاہ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا۔ وقربوا اصحابہ، اور اس کے بقیہ جو 29 ساتھی ہیں ان کو بھی نزدیک میں ہی رکھو، لیکن فجعلوہم عند ظہرہ، ان کو پیٹھ کے پیچھے رکھو، بغل میں مت بیٹھاؤ، سامنے مت رکھو۔ اور وہ میں نے بتلا دیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کوئی جھوٹ بولے گا تو آنکھ سے اشارہ نہ ہو سکے، ہاتھ سے اشارہ نہ کر دے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا۔ بول پڑھا رہے ہیں بات۔ ثم قال لترجمانہ، ترجمان، دیکھو پر کئی اعراب لکھا، ترجمان بھی ہے اور ترجمان بھی ہے، دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہم انی سائل، ان سے کہو، ان پورے 30 آدمیوں سے کہو، انی سائل ھذا، میں اس ابو سفیان سے سوال کرنے والا ہوں، ان ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں۔ دوسرے ھذا سے مراد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، بس اگر یہ میرے ساتھ جھوٹ بولے تو پیچھے سے تم لوگ ان کو جھوٹا ثابت کر دینا۔ اے بیٹا کتا ماتو میسا ماتو رہے تم لوگ اس کی جھوٹ کو پکڑنا، اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یاثروا علی کذبا لکذبت عنہ،
اگر یہ حیا اور شرم مجھے نہ ہوتی کہ یہ لوگ نقل کریں گے میرے اوپر جھوٹی باتوں کو تو میں ضرور محمد کی طرف سے جھوٹ بول دیتا. چونکہ میں تو مسلمان نہیں ہوا تھا، دشمنی تھی ہماری، تو اپنے دشمن کے بارے میں تو جھوٹ بولنا آسان میرے لیے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پیچھے سے میرے ساتھی مجھ کو جھوٹا بنا دیں گے، یا یہاں اگر جھوٹا نہیں بنائیں تو مکہ میں لوٹ کر کے جا کر کے میرے جھوٹ کو نقل کریں گے اور کہیں گے کہ ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول کر کے آیا ہے. اس حیا اور شرم کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا. ثم کان اول ما سالنی عنہ، سب سے پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ ان قال کیف نسبہ فیکم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمہارے درمیان کیسا ہے؟ اونچے خاندان کے ہیں یا نیچے خاندان کے ہیں؟ قلت هو فینا ذو نسب، ہم نے کہا وہ ہمارے اندر اونچے خاندان کے ہیں. نسبن اونچا کا ترجمہ کس کا ہوا؟ نسبن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. اے نسب عظیم، اونچے عظیم خاندان کے ہیں. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، یہ دعویٰ جو نبوت کا دعویٰ، اس نے حاضل قول سے مراد دعوی نبوت، یہ محمد نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بھی اس کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا کہ نہ. پھر اس نے کہا کہ فہل کان من آبائہم من ملک، ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ تم نے کہا نہ. پھر اس نے پوچھا اشراف الناس اتبعوہم ضعفاؤہم، ان کی اتباع کرنے والے لوگ اشراف لوگ ہیں یا ضعیف لوگ؟ یہاں ہم نے کہا کہ بل ضعفاؤہم، ضعیف لوگ. یہ ضعیف یہاں پر کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سن 7 ہجری میں پیش آ رہا ہے. حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد میں تو خط لکھا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، ذی قعدہ میں صلح ہو گئی، لوٹ کے گئے، ذی الحجہ کے آخر میں خط لکھ رہے ہیں، اور محرم سن 7 ہجری میں ہرقل کے پاس خط جا رہا ہے. تو یہ واقعہ تو سن 7 ہجری کا ہے. اس وقت تک کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سب ضعفاء نہیں. حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے، حضرت عمر مسلمان ہو چکے، حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت علی مسلمان ہو، بڑے بڑے صحابہ اونچے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. پھر ان کو ضعفاء کیوں کہا ضعفاء اس لیے کہ یہاں پر اشراف سے مراد متکبر لوگ، وہ لوگ جو سماج میں اپنی ناک اونچی کر کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑو بنایا رکھے. سمجھ میں آیا نا؟ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو لوگ سماج میں اپنے آپ کو چودھری، بڑو مانوس، امی ہوتا کوئی ایک قسم اور مانوس مسلمان ہو اتنا نہیں، نہ اس طرح کے نیچے درجے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جو شریف قسم کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ضعیف لوگ مسلمان ہیں. ضعیف سے مراد جو تکبر کرنے والے نہیں، سماج میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے والے نہیں، اچھے اخلاق والے، عمدہ اخلاق والے لوگ. قال یزیدون ام ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں دن بدن یا کم ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں. پوچھا حل یرتد احد منہم سخطا لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کوئی آدمی ان میں دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی کسی بات سے ناراض ہو کر دوبارہ مرتد ہوا، اب پھر کر کے کافر ہو گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے سوال میں ایک ایسی قید لگا دیا کہ اس قید کی وجہ سے ابو سفیان کا منہ بند ہو گیا. اس نے قید کیا لگایا؟ مطلقاً دین سے مرتد ہونے کا سوال نہیں کیا، کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی آدمی مرتد ہوا، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ سخطًا لدینہ، دین اسلام کی کسی چیز کو ناپسند کر کے، دین اسلام کی کسی چیز کو برا سمجھ کر کے کوئی آدمی مرتد ہو کر کے آیا؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ یہ اس لیے قید لگا دیا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں مرتد ہوئے تھے. عبید اللہ ابن جہش ایک آدمی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں مرتد ہوا، لیکن اس کے باوجود ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوا. کیوں کہا؟ سخطًا لدینہ. عبید اللہ ابن جہش جو مرتد ہوا تھا وہ کسی اور کارن سے مرتد ہوا، دین کی کسی چیز کو برا اور ناگوار سمجھ کر کے مرتد نہیں ہوا تھا. فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ، کیا کبھی تم لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگایا؟ قبل ان یقول ما قال، جو اس نے کہا اس کے کہنے سے پہلے. کیا کہا؟ یعنی نبوت کا دعویٰ کیا،
نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے اس پورے 40 سال کے اندر کبھی اس محمد کے اوپر تم لوگوں نے جھوٹ کی تہمت لگایا؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے یہاں بھی بڑی چالاکی کا سوال کیا اس نے۔ ایک ہے آدمی کا کاذب ہونا، جھوٹا ہونا، اور ایک ہے آدمی کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانا، تہمت لگانا۔ تہمت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ تم نے زنا نہیں کیا اور تمہارے اوپر ایک آدمی نے زنا کی تہمت لگا دیا، تم نے چوری نہیں کیا، ایک آدمی نے تمہارے اوپر تہمت لگا دیا۔ تہمت ہمیشہ غلط ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس نے پوچھا کہ محمد جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں، تمرا کونو دن نیسا تہمتوں لگائی سونی تانوفرے، جو نیچے درجہ کی چیز ہے تہمت بھی کبھی تم لوگوں نے لگایا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جی نامرا نیسا تہمت کونو دن لگائی سکتا۔ تو جب نیچے درجہ کی چیز، جو ادنا درجہ کی تہمت ہے، وہ محمد کے اندر نہیں، تو اعلیٰ درجے کا جو کذب اور جھوٹ ہے وہ محمد جھوٹ کیسے بولیں گے؟ جب ادنا درجہ کی صفت سے بھی پاک ہیں آپ، تو اعلیٰ درجہ کی صفت سے تو بدرجہ اولا پاک ہوں گے آپ۔ اسی لیے اس نے تہمت کا لفظ کہا تھا۔ قال فہل یغدر، کون ہے؟ بولو، پڑھا رہے ہیں گا۔ حل یغدر، اس نے کبھی تمہارے ساتھ غداری کیا؟ کوئی معاہدہ ہوا تمہارا، کوئی چکتی ہوا، آپس میں مصالحت ہوئی، اور اس مصالحت کے اندر اس نے غداری کر کے مصالحت کو توڑ دیا، ایسا کبھی کیا؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن یہ آگے بڑھا رہا ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، اب تک تو نہیں کیا۔ 40 سال کا زمانہ وہ گزرا نبوت سے پہلے کا، اب 13 سال کا مدینہ کا مکہ کا زمانہ گزرا، 40 اور 13 کتنا ہوا؟ 53 سال، اور پھر یہ 7 ہجری میں خط پہنچ رہا ہے، 7 ادھر 60 برس، 60 سال کے اندر اب تک کوئی ہمارے ساتھ غداری نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ لیکن نحنو منہو فی مدتن، ابھی ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک صلح کی مدت چل رہی ہے۔ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، خویتم بارینا ایگور بطرتن کتا خوربا، 60 برس تک تو ابھی کچھ نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ کریں گے نہیں کریں گے یہ ہم کو معلوم نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ، نہیں قدرت دیا، موقع دیا مجھ کو کسی اس کے سوال نے، کلمہ سے مراد سوال، کہ اُدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا، جس میں میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر کے جواب دوں، غیر هذه الکلمہ، اس سوال کے علاوہ، اس سوال میں میں نے اپنی طرف سے تھوڑا بڑھایا ہے۔ وہ کیا؟ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، یہ جملہ ہم نے اپنی طرف سے بڑھایا، اس کے علاوہ اور کسی سوال میں بڑھا نہیں سکا۔ بادشاہ اس کا خیال بھی نہیں کیا، آگے جو تبصرہ کر رہا ہے بادشاہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُمْ، پھر پوچھا کہ اچھا کبھی تم لوگوں نے ان سے قتال کیا؟ یہ بھی بڑا حکمت والا سوال ہے، کبھی تم لوگوں نے ان سے قتال کیا؟ قلت نعم، ہم نے کہا کہ ہاں قتال کیا ہے۔ بادشاہ کیا سوال کرتا ہے؟ بادشاہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ محمد نے تمہارے ساتھ کبھی قتال کیا، لڑائی جھگڑا کیا، یہ نہیں سوال کیا۔ سوال کیا کیا کہ تمرا تان لوگ قتال خرسونی۔ ایک نبی کی شان یہ ہے کہ نبی تو رحمت بن کر کے آتا ہے، نبی قتال کیوں کرے گا؟ نبی تو قتال کر ہی نہیں سکتا ہے، نبی تو رحمت بن کر کے آتے ہیں، امت کی بھلائی کے لیے نبی بن کے آتے ہیں، تو وہ کیسے قتال کریں گے؟ اس لیے بادشاہ سوال میں اس سے سوال کرے، تمرا قتال خرسونے کونو دے، تانے مارات گیسو نہیں تمرا کونو دے۔ اسی لیے اس نے سوال کیا حل قاتلتموہ، چونکہ عالم تھا یہ بادشاہ، اس لیے بڑی حکمت کا سوال کیا، تم لوگوں نے ان سے کبھی قتال کیا؟ کہا کہ ہاں۔ قال کیف کان قتالکم ایاہ، تمہارا اور ان کا لڑائی کیسا رہا؟ قلت الحرب بیننا و بینہم سجال، لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح سے تھا، ینال منا و ننال منہ، کبھی وہ ہماری طرف سے تکلیف پاتے، ہار جاتے، ہم جیت جاتے، و ننال منہ، اور کبھی ان کی طرف سے ہم تکلیف پا لیتے، ہم ہار جاتے۔ غزوہ بدر میں ہم ہار گئے، وہ جیت گئے، اور احد کے اندر ہم لوگ جیت گئے، وہ ہار گئے، اور غزوہ خندق میں دونوں برابر سرابر رہ گئے۔ یہاں لڑائی کو کیا مانا؟ سجال، سجال، سجال سجل کی جمع، جس کے معنی آتا ہے ڈول۔ پہلے زمانے میں جب کنواں ہوتا تھا تو کنویں کے پاس بڑا بڑا بالٹی ڈول رسی باندھ کر کے رکھا جاتا تھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔
تو ایک آدمی کنٹینیو پانی نہیں نکالتا تھا بلکہ باری باری پانی نکالتے تھے، اتنا بھاری کون کھینچے گا؟ تو ایک آدمی نکالا اور جب وہ تھک کر کے الگ ہو گیا تو دوسرے کا باری آیا، دوسرا نکالا تو پھر تیسرے کا باری آیا۔ تو جیسے پانی نکالنے کے اندر لوگوں میں باری باری نوبت ایک کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے، اسی طریقے سے لڑائی میں بھی ہمارا باری باری ہوا، کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی وہ کامیاب کبھی ہم کامیاب۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ تشبیہ دیا ڈول کے ساتھ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر دوسری کیا اور فرمایا کہ پہلے زمانہ، پتہ نہیں تم لوگوں نے دیکھا یا نہیں، پہلے زمانہ میں کنواں سے کھیت میں پانی دیتے تھے لوگ۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ہیں جہاں یو پی میں، پنجاب وغیرہ میں جہاں بیشی کھیتی کرتے ہیں لوگ، تو کنواں سے کھیت میں جو سوکھا ہوا دن رہتا ہے تو کنویں سے کھیت میں پانی دیتے ہیں، تو وہاں پر چرخی لگاتے ہیں۔ چرخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسی میں کئی ڈول ایک ساتھ، کئی ڈبہ یا ڈول ایک ساتھ باندھ دیتے ہیں اور کنویں کے اوپر ایک لکڑی رکھ کر کے اس پر لٹکا دیا جاتا ہے، ڈول ایسے لٹکا ہوا رہتا ہے، اور گورو دے کر کے یا کسی چیز سے اس لکڑی کو ایک باندھ کر کولہو جیسا گھماتے ہیں تو ڈول کا ایک حصہ نیچے پانی میں جاتا ہے اور دوسرا حصہ اوپر اٹھتا ہے، اور یہاں نالا بنایا ہوا، جو اوپر اٹھا تو اس کا پانی نالا میں گرا اور پھر وہ گھومتا رہتا، پھر یہ نیچے گیا، پھر وہ اوپر آیا، پھر یہ ایک سائڈ نیچے جاتا ہے ایک سائڈ اوپر آتا ہے، جو نیچے گیا وہ پانی بھر بھر کر کے اوپر آ رہا ہے، یہاں آ کر کے الٹے گا تو پانی نالا میں گر جائے گا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ایک حصہ نیچے ایک حصہ اوپر آتا جاتا ہے، چرخی، اس کو چرخی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر سجال سے مراد وہی چرخی ہے کہ کبھی ایک حصہ نیچے جاتا تو دوسرا اوپر اٹھتا، اور کبھی وہ نیچے جاتا ہے تو دوسرا والا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ لڑائی میں کبھی وہ نیچے جاتے ہم اوپر ہو جاتے، کبھی ہم نیچے چلے جاتے کبھی وہ اوپر ہو جاتے۔ اللہ عالم بالصواب۔ قال ماذا یامرکم، کس کام کا حکم دیتے ہیں تم کو؟ ہم نے کہا کہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ان کے ساتھ کسی کی کو شریک نہ کریں، اور ہمارے ماں باپ دادا جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ پھر ہم کو حکم دیتے تھے نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ 10-11 سوال اس کے ہو گئے۔ اب سوال اور جواب کے اوپر ہرقل بادشاہ اپنا تبصرہ کرتا ہے، اپنا نظریہ۔ میں نے یہ سوال تم سے کیوں کیا، یہ سوال کیوں کیا، اس کا کارن، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کے بعد میں ان لوگوں سے کہا، فقال للترجمان، بادشاہ نے ترجمان سے کہا، قل لہ، اس کو کہو، سألتک عن نسبہ، سب سے پہلے میں نے ان کے خاندان کے بارے میں سوال کیا تھا، ان کا نسب کیا ہے۔ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے جواب دیا کہ تمہارے درمیان ان کا خاندان سب سے اونچا ہے، اونچے خاندان والے ہیں۔ یہ سوال میں نے کیوں کیا تھا تم لوگ یاد رکھو، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، رسول کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس زمانے کے سب سے اونچے خاندان میں اللہ ان کو بھیجتا ہے۔ جس نبی اور رسول کو جس زمانے میں بھی اللہ نے بھیجا تو اس زمانے کے اندر جو سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا، اسی خاندان کے اندر نبی اور رسول کو بھیجا جاتا ہے۔ تو تم نے کہا کہ ہمارا محمد کا خاندان اونچا ہے، تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے بھی ہزاروں رسول آئے، اور جب بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا تو ہمیشہ اونچے گشتی میں، اونچے خاندان میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اس کے ہاتھ پر اسلام لانے میں لوگوں کو گھین اور نفرت پیدا نہ ہو۔ معمولی درجے چمار خاندان میں اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو چودھری مانوس گیا کوئی وہ دورو دورو سمار اور سمار نبی بنی جیسے گیا تارا تو روکی گو مسلمان ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کو جب بھیجتے ہیں تو سب سے اونچے خاندان میں، تاکہ کسی کو اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے میں عار محسوس نہ ہو، شرم محسوس نہ ہو۔ لہٰذا جب تمہارے قول سے خود سمجھ میں آ گیا کہ وہ اونچے خاندان کے اندر ہیں، تو یہ ان کے نبی ہونے کی پہلی نشانی ہے، وہ سچے نبی ہیں، نبی ہونے کی صفت ان میں پائی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال، وسال تو کہ هل قال احد منکم هذا القول قبلہ، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ اس نبوت کا دعویٰ تم میں سے پہلے کسی نے کیا؟ تمہارے خاندان جو بنو اسماعیل ہو، عرب لوگ ہو، تمہارے عرب لوگوں میں اس سے پہلے بھی کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں، کوئی آدمی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ سوال میں نے کیوں کیا؟ سنو، قلت، میں نے کہا، لو کان احد
قال هذا القول قبله، اگر کوئی آدمی ہوتا جس نے اس نبوت کا اس سے پہلے دعویٰ کیا ہوتا تو لقلت، تو البتہ میں کہتا رجل یأتی بقول قیل قبلہ، یہ رسول اتباع کر رہا ہے ایک ایسی بات کا جو اس سے پہلے کہا گیا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کوئی سی بڑی چیز کا دعوی کر لیتا ہے اور اس کی خوب عزت آؤ بھگت ہوتی ہے، تو بعد میں آنے والے نقلی لوگ بھی ان چیزوں کا دعوی کر لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو آؤ بھگت ہوگا، ہماری عزت بڑھے گی۔ جیسے تمہارے علاقے میں پیر صاحب، شیخ صاحب، کوئی آدمی مشہور ہو جائے، بس کنڈی حضور الخلیفہ شیخ بیٹا تمہن سے دوار لگی نہیں دعوت خوائن ہوتا خوائن دیکھو نقلی ذرا آسوئن پھر آؤ آیا خویبہ حضور بس کنڈی حضور تو نائی تھی کئی بار جگہ نائی ہمارے حضور خلافت دیسلا امیوں شیخ بیٹا امیوں شیخ بیٹا امیوں شیخ بیٹا۔ ہاں کتا لگی پہلے نے جو کہا تھا تو اس میں اس کی عزت بڑھی تھی، لہذا ہم بھی جھوٹا دعوی کر کے ایسا کر لیں۔ تو اگر تمہارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ محمد بھی حضور نقل ہو رہے، ہاں کہ پہلے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو دیکھا دیکھی یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جب تم نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوا، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ نیا اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ تو البتہ میں کہتا کہ محمد ایسے آدمی ہیں یا تسی کا ترجمہ لکھ دیا کیا، اتباع کر رہا ہے، اقتداء کر رہا ہے اس قول کا جو اس سے پہلے کہا گیا۔ وسألتک هل کان من آبائہم من ملک، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ راجہ مہاراجہ بھی گزرا ہے، فذکرت اللہ، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ یہ میں نے سوال کیوں کیا، سنو اس کی وجہ۔ فقلت فلو کان من آبائہم من ملک، میں نے کہا کہ اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوتا تو میں کہتا رجل یطلب ملک ابی، یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے باپ کے بادشاہت کو طلب کر رہا ہے، باپ کے ملک کو حاصل کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا کہ یہ محمد نبوت کا پھندا لگا کر، نبوت کا جال بچھا کر اور اپنے مریدوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ اس کے ماننے والے جب زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو ایک لوگ آکرمن خوریا بافر بادشاہی کا آبار حاصل خوری لے۔ یہ نبوت کا جال رچایا ہے اپنے باپ کے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے باپ کے بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا نہیں تو یہ احتمال بھی یہاں پر نہیں ہے کہ یہ اپنے مرید بنا کر کے اور باپ کا ملک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ وسألتک هل کنتم تتہمونہ بالکذب، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کبھی تم لوگوں نے جھوٹ کی تہمت ان کے اوپر لگایا قبل ان یقول ما قال، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے۔ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں جھوٹ تو دور کی بات، جھوٹ کی تہمت بھی کبھی نہیں لگایا۔ تو بادشاہ کہتا ہے سنو فقد اعرف، اب میں سمجھ گیا انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، یہ بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے جھوٹ کو لوگوں کے اوپر، وہ یکذب علی اللہ، اور اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے لگے 60 سال کی عمر تک کے۔ جب وہ دنیاوی کوئی معاملہ میں، لوگوں کے معاملہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کا فائدہ نگد ملتا ہے، دنیا میں جھوٹ کا فائدہ تو نگد ملتا ہے نا، مال بیچنا ہے جھوٹ بول کر کے بیچ دیا تو نگد فائدہ مل گیا۔ تو دنیاوی کوئی معاملہ میں 60 سال تک جو آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ آدمی اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول دے گا کہ اللہ کا وحی میرے پاس آتا ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کی طرف وہ جھوٹی بات کی کیسے نسبت کرے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا۔ جو انسان دنیا کے معاملہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ اللہ کے معاملہ میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ معلوم ہوا کہ یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ وسألتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ اشراف لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کے اتباع کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم ضعفاؤہم یا ضعیف لوگ، کمزور لوگ۔ تو فذکرت ان ضعفاؤہم اتبعوہ، تو تم نے بتایا کہ ضعیف لوگ ان کے ہاتھ پر، او اللہ تمینوں کی طرح بونو حدیث سنو۔ فذکرت ان ضعفاؤہم اتبعوہ، تو تم نے بیان کیا کہ ضعیف لوگ، ضعیف سے یہاں پر مراد طاقت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ضعیف نہیں،
ہاں جو ناک اٹھا کے چلتے ہیں چودھری گیری دکھاتے ہیں وہ نہیں، شریف لوگ، اچھے اخلاق والے لوگ۔ تم نے بیان کیا کہ ضعیف لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں، میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ جواب سنو، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، ہاں یہی لوگ رسولوں کے متبع ہوتے ہیں۔ اس نبی سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے تمام نبیوں کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایسے ہی قسم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو سماج کے اندر اکڑ متکبر لوگ ہوتے ہیں ایرار ہدایت بہت باتیں ہو، اور جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہدایت پہلے ہو جاتی ہے۔ تو تمام نبی جتنے آئے رسول جمع ہیں، سب رسولوں کی اتباع کرنے والے ایسے ہی لوگ، اور جب ایسے لوگ محمد کی اتباع کر رہے ہیں تو ان کے رسول ہونے کی نشانی ہے، ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ يَزِدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، پھر میں نے سوال کیا تھا کہ مسلمان دن دن بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تو تم نے کہا کہ نہیں وہ تو دن دن بڑھ رہے ہیں۔ سنو یہ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، یہ ایمان کی خاصیت ہے، یہی ایمان کی خاصیت ہے یہاں تک کہ ایمان اور دین مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ ایمان، سچے ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دن بدن بڑھے گا، دن بدن مسلمان بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے، اور تم خود اقرار کر رہے ہو کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے، اور جو ایمان کو لے کر کے آئے وہ صحیح ہے۔ وَسَأَلْتُكَ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطًا لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اسلام کی کسی چیز کو ناپسند کر کے مرتد ہوا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهُ، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، یاد رکھو ایمان کا خاصہ یہی ہے، كَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، جس وقت ایمان کا انشراح اور ایمان کی بشاشت قلوب میں داخل ہو جاتی ہے، جذر قلب، قلب کا جو حبہ قلب ہے، اندر دل کا جو دانہ ہے، اس دانے کے اندر جب ایمان پہنچ جاتا ہے تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا کاٹ ڈالو گے لیکن اندر سے ایمان نہیں نکلے گا، تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی نشانی۔ کذالک الایمان، ایمان کی خاصیت یہی ہے کہ حین تخالط، جس وقت میں مل جاتا ہے اس کا انشراح، اس کی خوشی، بشاشت القلوب، قلب کے اندر میں، دل کے اندر میں جا کر۔ وسألتک هل یغدر، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا کہ کبھی وعدہ کر کے غداری بھی کیا، معاہدہ چکتی کو توڑا ہے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ اب یہاں بادشاہ اس کے ابو سفیان نے اسی سوال میں بڑھایا تھا، ہاں، لیکن بادشاہ اس کی کوئی پرواہ، بادشاہ سمجھ گیا یہ کو گڑبڑ خورس، ہاں، لہٰذا جب تبصرہ کر رہا ہے تو ابو سفیان کے بات کا پرواہ بھی نہیں کیا، وہ آگے صرف جواب دے دے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، رسول کی شان یہی ہوتی ہے کہ رسول کبھی غداری نہیں کرتا، اور جب تمہارے ساتھ کبھی غداری نہیں کیا تو ان کے رسول ہونے کی نشانی۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، میں نے تم سے سوال کیا کہ کس کام کا تم کو حکم دیتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، تو تم نے بیان کیا کہ تم کو حکم دیتے ہیں أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، شرک نہ کرو، اور تم کو بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، تم کو نماز کا حکم دیتے، سچ بولنے کا حکم دیتے۔ یہاں پر اس روایت میں تو سچ ہے، اب دوسری جگہ پر صدق کی جگہ میں صدقہ ہے۔ یامرکم بالصلاۃ والصدقہ، تم کو حکم دیتے ہیں نماز کا اور تم کو حکم دیتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کا، والعفاف، پاک دامنی کا۔ آگے بادشاہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اور ایک بات چھوڑ دیا، میں نے بتلایا تھا نا کہ اس پر تبصرہ نہیں کیا، وہ کون تھا؟ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے کبھی لڑائی کیا؟ اس کا تبصرہ نہیں کیا۔ کتاب الجہاد بھی یہ روایت آئے گی، وہاں پر تبصرہ کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، او ابو سفیان اور مکہ کی یہ 30 آدمی جو تم لوگ بیٹھے ہو، ایک بات کان کھول کر کے سن لو، بس اگر وہ بات حق ہے جو تم نے بیان کیا، تو یاد رکھو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ نبی مالک بن جائے گا میرے دونوں قدم کے نیچے کی ماٹی کا بھی۔ بادشاہ جہاں قدم رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بھوش بانی دے رہا ہے، جو علامت میں نے پوچھا اور یہ سچ سچ تم نے جواب دیا، تو یاد رکھو ان قریب بادشاہ میرے پاؤں کے نیچے کے زمین کا بھی وہ محمد مالک بن جائے گا۔ یہ بادشاہ سمجھ گیا، چونکہ یہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، تورات انجیل زبور کا عالم تھا، سمجھ میں آیا نا، اس لیے پہلی پیشن گوئی حضور کی ان کو معلوم تھی،
اس لیے بادشاہ کہتا ہے کہ اگر محمد کی جو تمام نشانیاں تم نے بتلائی یہ سچ ہے تو ایک دن ملک شام کو بھی وہ فتح کر لیں گے اور میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کا بھی وہ مالک ہو جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے اخیر زمانے میں لڑائی شروع ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں پورا ملک شام فتح ہو گیا۔ وَقَدْ كُنْتُ عَالَمْ، بادشاہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا، پہلی کتابوں میں پڑھ کے مجھے معلوم تھا کہ اَنَّهُ خَارِجٌ، کہ ایک آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کو اللہ جنم دے گا، ایک آخری نبی پیدا ہوں گے، مجھے معلوم تھا۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خاندان میں پیدا ہوگا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہزاروں نبی جیسے بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے تو یہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، کنتو ہمار بدقسمتی تمہارا خاندانوں پیدا ہوئے گے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ آگے بادشاہ کہتا ہے فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمْ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، پس اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اخلص کا معنی اصل إِلَيْهِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے لیے اگر پہنچنا ممکن ہوتا، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو ایسے جا نہیں سکتا ہوں، بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر فوٹاک ہیمنتو بسوا شرما کا ہے کہ نہیں میں اس وقت میں ہو جے نگر جاؤں گا، تو فرق ہوگا، کہنا نا آپ نہیں جا سکتے، پہلے ہمارا پروٹوکول ہے، ہمارا کوئی سسٹم ہے، ہم انکوائری کروائیں گے، آپ کی تیاری کروائیں گے، گاڑی کو ریڈی کروائیں گے، گاڑی میں کوئی چیک ہوگا کہ کوئی بم تو نہیں ہے، اس جگہ پر کچھ تو نہیں ہے۔ پرائم منسٹر اتنا بڑا پرائم منسٹر کنتو ہو جاک جو ہوئے کہ نام آج کے گوہاٹی جائیں گیا تو ہمارا تمہارا تو آزاد ہے، جس وقت چاہیں گے نہ এখন جائیے گوہاٹی وہ এখন گاڑی ٹوٹی لم گلم تار باپر کا ہوتا نہیں ہے بائی روئی تو فرق وہ پابندی میں ہے۔ تمام سسٹم کو پورا کرنے کے بعد تب جا کر کے نکلے بادشاہ ہوئی تو এখন سا کھائیتا ہوں ہمارا یہ تو سا نہیں رکھے جسے کھائیے یہ کھائی تو فرق سا بنبو سا چیک ہوئی گو، اس چائے میں کوئی زہر تو نہیں، کوئی نقصان والی چیز نہیں، کیا چیز ہے نہیں ہے ایر بادے گیا سا آئی وہ بادشاہ صاحب۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ اگر میرے لیے یہ ممکن ہوتا کہ میں وہاں تک پہنچ جاتا تو لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، البتہ میں تکلیف برداشت کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْنِ، اور اگر میں وہاں پہنچ جاتا تو ان کے قدم مبارک کو پاؤں سے دھوتا، ان کی خدمت کرتا میں۔ یہ محبت ظاہر کر رہا، تو چونکہ اہل کتاب تھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ آخری نبی پیدا ہو گئے، اب نجات کا راستہ آخری نبی کو چھوڑ کر کے دوسرا ہے نہیں، اس لیے جملہ سب کہہ رہا ہے تو میں تکلیف اٹھاتا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ وَلَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْنِ، اور ان کے قدم مبارک کو میں دھوتا۔ کتا رہے کتا خالی دیکھا تھی نا، خالی دیکھو تو دن آپ دیکھا تمہارا خیال ہوئی سے نا کتا ہو دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کے خط کو منگوا رہا ہے، سب پورا انٹرویو وغیرہ ہو گیا، حضور نے جو چٹھی بھیجا تھا اب وہ خط کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے منگوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، کتاب سے مراد یہاں پر کون؟ وہی خط جو چٹھی، الذی بعث بہ ما دہیہ الکلبی، وہ چٹھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کے ذریعے۔ بادشاہ کے پاس اگر کسی قاصد کو بھیجا جائے تو سندر آدمی کو بھیجا جائے، اور پہلے بتلایا تھا نا کہ دہیہ کلبی سندر صحابی تھے، اسی لیے حضرت جبریل حضرت دہیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر کے۔ تو وہ خط جس کو حضور نے دہیہ کلبی کے ذریعے بھیجا تھا الی عظیم بصرہ، بصرہ کے گورنر کے پاس۔ بصرہ ایک ملک ہے، اس ملک کا جو گورنر تھا حضور نے حضرت دہیہ کلبی کو بتلایا کہ تم ڈائریکٹ ہرقل کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو، تم کو واسطہ پکڑنا پڑے گا، لہذا پہلے چھوٹے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور وہ چھوٹا بادشاہ اس خط کو پھر لے جا کر کے بڑے بادشاہ کے پاس پہنچائے گا۔ اگر آج تم کو ہیمنتو بسوا شرما چیف منسٹر سے ملنا ہو تو تم ڈائریکٹ جا کر کے نہیں مل سکتے، تمہارے لوکل ایم ایل اے کو پکڑو گے یا کسی منسٹر کو پکڑو گے،
اور کہو گے کہ سر تھوڑا سفارش کر دیجئے، ٹائم لے کر کے دیجئے، میں جا کر کے چیف منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں، تو چھوٹے کے توسط سے بڑے کے پاس پہنچا جاتا ہے۔ تو بصرہ کا جو گورنر تھا، یہ چھوٹا ملک تھا اور ہرقل کے انڈر میں تھا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا کے انڈر میں چھوٹے چھوٹے بہت سے ملک ہوتے ہیں، تو یہ اس کے انڈر میں تھا۔ لہذا حضور نے حکمت سکھلایا کہ پہلے چٹھی لے کر کے بصرہ کے گورنر کے پاس جاؤ، اور اس کے توسط سے، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے پھر ہرقل کے پاس یہ خط پہنچے گا۔ الی عظیم بصرہ فدفعہ عظیم البصرہ الی ہرقل، پھر بصرہ کے گورنر نے اس چٹھی کو پیش کیا ہرقل کے پاس، واسطہ سے پہنچا۔ فقرأہ، اب اس کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ کے، وحولہ عظماء الروم، آیا نا، اکیلے تو بادشاہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، روم کی سلطنت کے جو کیبنٹ کے اس کے لوگ ہیں، بڑے بڑے منسٹر وغیرہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہیں۔ فقرأہ، کہا کہ اب چٹھی کھولو اور اس کو پڑھو۔ چٹھی کھولی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ فإذا فیہ، بس اچانک اس چٹھی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ چٹھی ہے، خط ہے محمد کی جانب سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الی ہرقل، ہرقل کے پاس، عظیم الروم، جو روم کا عظیم ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی نازل ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تم کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، صحیح سلامت رہو گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تم کو تمہارا اجر دوگنا کر کے دے گا۔ فإن تولیت، اور اگر تم نے اس سے اعراض کیا، پیٹھ پھیر لیا، نہیں مانا، فإن علیک اثم الیریسیین، تو کاشتکار لوگوں کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اور یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں کا بعض کو اپنا رب اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، نہیں مانا، اعراض کر دیا، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہو تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اتنا تک کہ خط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری چٹھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو اس کے سامنے پڑھا، اس کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس سے معلوم ہوا ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک اور نبی کا خط قرآن نے نقل کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس رانی کے پاس خط لکھا تھا، وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان یہ خط کا جز نہیں ہے، اصل خط شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب تم لوگ مدرسے کے مولوی لوگ جب درخواست لکھ کر دیتے ہو تو آنا بسم اللہ درخواست لکھی جاتی ہے، یہ درخواست منظور ہوئی تو ہے، بغیر بسم اللہ کے کوئی چیز ہوگی تو اس میں برکت ہوگا، وہ قبول ہوگی۔ جو بغیر بسم اللہ کے ایسے خط اور درخواست لکھے گا، یہ آنا بسم اللہ نیچے، یہ آنا بسم اللہ پیدا ہوئی، تمہارے باپ بسم اللہ فور سل نہیں شما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کو، ایک کافر کو خط لکھ رہے ہیں اور وہاں پر بسم اللہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں۔ ہم نے ایک طالب علم سے کہا تو ملا عباسط کے چپ نہ شباد، وہ کہا حضور درخواست بسم اللہ ہوتا لگی لکھ سینا کے بعد جانی نہ درخواست خانو پھوڑی جی ہو گیا، کون جگہ جائیبو لگی بسم اللہ بے حرمتی ہوئی، یہ کافر اور خاصی سٹی جا حضور ہنو ڈرائی سننا نہیں کہ ہی کو خانو پھوڑی ہو اور کھانو جائیبو۔ اس لیے درخواست وغیرہ لکھو، چٹھی لکھو تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، اس سے قبولیت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے اس کو خط بھیجا۔
من عبداللہ و رسول ہی، یہ خط کس کی جانب سے ہے؟ عبداللہ کی جانب سے ہے، من محمد کی جانب سے ہیں۔ وہ محمد کون ہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو نقطہ سمجھایا حضور نے۔ عیسائی لوگوں نے، کرسچن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، ابن اللہ، اللہ سے لے، اللہ کا لڑکا، اللہ کا بیٹا، اور ان کو الوہیت میں شریک کر دیا، معبود میں شریک کر دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ پڑھا کر کے کہا، میں ایسا محمد ہوں کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ ہمارے کونو دین اللہ بنائیو نا، انا عبداللہ، ہمیں اللہ بندہ۔ عیسائی لوگوں نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تین خدا کے قائل ہیں وہ، ثالث ثلاثہ، تین خدا، عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور مریم، اس کو اللہ بنا لیا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ نے عبداللہ کا لفظ بڑھایا اور اس کی اصلاح کیا کہ تم لوگوں نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، امی اللہ نہ آئی، لیکن خالی میں اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوں، وہ رسول، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ تو تین لفظ بڑھایا آپ نے، اپنا نام دیا، اپنے بندہ ہونے کو ظاہر کیا، اپنے رسول ہونے کو ظاہر کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ الہ ہرقل کے پاس یہ خط جا رہا ہے، نام لیا ہرقل کا، عظیم الروم، جو روم کا سب سے بڑا آدمی ہے، عظیم الروم۔ یہ خط جب پڑھا جانے لگا تو ہرقل کا بھائی بغل میں بیٹھا تھا، اب بعضوں نے کہا کہ بھتیجا بغل میں بیٹھا تھا، وہ ناراض ہوا، کہا اس خط کو مت پڑھو، یہ بے ادب کا نعوذ باللہ خط ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ کے نام سے پہلے اس نے بسم اللہ لکھ دیا، اب بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا، حالانکہ بادشاہ کا نام تو پہلے آنا چاہیے، لہذا اس خط کو نہ پڑھا جائے۔ ہرقل نے کہا چپ رہو، اگر وہ واقعتاً نبی ہے تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے، اگر وہ سچے نبی ہیں تو اس کا طریقہ یہی، اس کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ نمبر دو، جب ہرقل عظیم الروم کہا تو اس پر بھی غصہ ہو گیا، وہ ملک الروم نہیں کہا کہ روم کا بادشاہ، سیدھا کہا عظیم الروم، روم اور بڑو مانوس، تو بڑو مانوس تو بادشاہ ہوئی تو فارے، انو مانوس تو بڑو مانوس ہوئی تو فارے، ملک الروم نہیں کہا، اس پر بھی وہ ناراض ہوا بھائی، کہا کہ نہیں اس خط کو مت پڑھو، بے ادبی کیا ہے، ملک الروم نہیں کہا، روم کا بادشاہ نہیں کہا کہ نہیں چپ رہو، اگر وہ نبی سچا ہے تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہاں پر یہ کہ اگر آدمی خط لکھے کہیں پر یا درخواست لکھ کر کے دو تو اس میں پہلے کس کا نام آنا چاہیے؟ مکتوب الیہ کا نام پہلے آنا چاہیے یا کاتب کا نام پہلے آنا چاہیے؟ مثلا میں چٹھی لکھ رہا ہوں تمہارے پاس تو تمہارا نام، تم مکتوب الیہ، تمہارے پاس خط جا رہا ہے، مکتوب الیہ جس کے پاس لکھا گیا، اور کاتب جو لکھنے والا، تو نام پہلے کس کا آنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ پہلے لکھنے والے کا نام آنا چاہیے، تاکہ پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ پہلے مرتبہ آدمی سمجھ جائے کہ سیٹی ٹھیک پھٹائی سے۔ اور تمہارے دیش کا معاملہ کیا ہے؟ ٹیلی فون کربو، حضور تھوڑا فانی پھٹائی تو مجھے فڑیا دیں جانی، کام پہلے کہہ دیا اور ہیتار نجور فریسے نہ ہے، تم ہی خیرے بیٹا، پہلا تو تمہارا فریسے دیتا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اپنا پریچے دے رہے ہیں، انا محمد، انا عبداللہ، انا رسول اللہ، پہلا پریچے، ٹیلی فون کرو کچھ بھی کرو، تم ہی خیرے بابا، بولے حضور ہمار باڑی لنکا، ارے بیٹا تمہارا نام لنکا نہیں، تمہار باڑی جی کیسی؟ پہلے طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنا نام بدلاؤ۔ منطق پڑھو گے نا، منطق میں آئے گا معرف اور حجت، تصورات کی بحث میں تعریف کس کو کہتے ہیں؟ جنس اور فصل سے مل کر کے تعریف بنتی ہے، جنس اور فصل سے مل کر انسان کی تعریف ہے، حیوان ناطق، حیوان جنس، ناطق فصل، جنس اور فصل سے مل کر کے تعریف بنتی ہے۔ تو پہلے تمہارے سے ٹیلی فون کیا، حضور ابھی اپنا شاطرو تمہیں خیر ہے بیٹا، حضور ہمار باڑی پر بیٹا، دوستا شبدوں خویبو کنتو ہے تر نام خویبو۔ یہ تہذیب تمہارے آسام میں پڑھ پڑھ کر کے تمہارے مولوی لوگوں نے سیکھا، اور ملا لوگ ایسے ٹیلی فون کرتے ہیں تو ان کے پاس پڑھنے والا بچہ کیا سیکھے گا؟ ٹیلی فون کرنے کا پہلا طریقہ کیا کرو گے؟ پہلے اپنا نام، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
আমার নাম আব্দুল করিম, আমার নাম ইউসুফ, আমি জয়নগর মদরসা দৌরা হাদিসও পড়ি, হ্যাঁ, আর ও আপনার লোকে মাতিতাম আমার বাড়ি লঙ্কা, হ্যাঁ, এর বাদে যা তোমার মাঠটা মাতো। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिरकल के पास खत लिख रहे हैं, पहला अपना पूरा परिचय दे रहे हैं और असल मकसद बाद में कह रहे हैं, तुमरा की तो असल मकसद आगे, हाँ, और परिचय बादे एगो सही हुई लो ये मानुष रे पढ़ा लिखा मानुष होई बाई, हाँ, ये मानुष मुहद्दिस बनर लायक नहीं, उस्ताद बनर लायक नहीं। अदब सीखना है, तरीक़ा सीखना है, अपना परिचय पहले दो और उसके बाद में अपनी ज़रूरियात की बात बाद में करो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना परिचय पहले दिया, अना मोहम्मद, अना अब्दुल्ला, अना रसूलुल्लाह। अब किसके पास लिख रहे हैं, दूसरे नंबर पर जिसके पास ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम आना चाहिए। समझ में आया? दरख्वास्त लिखो, पहले अपनी तरफ से लिखो, हाँ, अपना नाम पहले दो और उसके बाद जिसके पास लिख रहे हो उनका नाम मुहतमिम साहब, सदर मुदर्रिस साहब, नाज़िम तालीमात साहब, मिनिस्टर साहब, MLA साहब, हाँ, उनका तज़किरा उसके बाद में आना चाहिए। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, आगे आपने फरमाया सलामती हो उस शख्स पर जो हिदायत की इत्तिबा करे। यहाँ भी एक नुक्ता सिखाया, वो तो गैर मुस्लिम था, मुसलमान तो था नहीं हिरक। अब गैर मुस्लिम को चिट्ठी में सलाम भी लिखना है, हाँ, तो क्या फरमाया, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस शख्स पर जो हिदायत की इत्तिबा करे। अजीमुर रूम कहा आपने, एक और नुक्ता रह गया, इससे इशारा किया कि दूसरे कौम के हिंदू वगैरह मड़वारी जो कौम का आदमी हो, जब उसके बड़े लोग आएँ तो उसकी ताज़ीम करना। जब ताज़ीम करोगे तो तालीफ़ क़ल्ब होगा, दिल मिलेगा, और जब दिल मिलेगा तो तुम अपनी बात कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ नाम क्या कहेंगे, हाँ, उस्ताद लोगों का नाम, हाँ, रउअर वारी, पाटीजोरी, रउअर वारी, आमबाड़ी, आमबाड़ी, और नाम लेंगे तो हाँ, थानवी साहब, हाँ, थानवी, मदनी, अलक़ाब बयान करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम को लक़ब के साथ पुकार रहे हैं, हाँ, क्या लक़ब, अज़ीमुर रूम, जो रूम का बहुत बड़ा आदमी है, हाँ, तो दूसरे लोग जब आएँ तो उनको इज़्ज़त के साथ बुलाओ, अदब के साथ बुलाओ। जब अदब के साथ बुलाओगे तो उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी, तुम्हारा अदब पैदा होगा। समझ में आया ना? एक बादशाह, एक शायर गुजरा है, एक शायर खाकानी नाम था, हाँ, तो बहुत बड़ा शायर कवि बादशाह के दरबार में गया, बादशाह तख़्त पर बैठा हुआ है, हाँ, और उसको नीचे बैठा दिया, हाँ, उसके लिए कोई चेयर नहीं दिया, कोई कुर्सी नहीं दिया, वो तो इल्म वाला आदमी था खाकानी। जब इल्म वाला कोई आदमी आए तो अहले इल्म का एहतराम करो, इल्म वाले लोगों की इज्जत करो। पढ़ा लिखा आदमी, ख़ानदान का, गाँव का, गुश्ती का आदमी, बड़ा आदमी आए, मुरब्बी आदमी आए तो उनका एहतराम करो, इज्जत करो। बादशाह खुद चेयर पर बैठा, उनको नीचे बैठा दिया, अलग अलग होने एक कविता बनाई ली, शेर बना लिया। और शेर बना करके बादशाह से कहा, गर फिरोतर निशस्त खाकानी, नए मोरा नंगस्त व नए तोरा अदबस्त। फारसी में पढ़ा, गर फिरोतर निशस्त खाकानी, अगर खाकानी शायर नीचे बैठा है, नीचे बैठा है, फिरोतर के माना नीचे, हाँ, खाकानी, खाकानी निशस्तन बैठना, गर फिरोतर निशस्त खाकानी, अगर खाकानी नीचे बैठा है तो नए मुरा नंगा, मेरे लिए कोई ऐब की बात नहीं है, वह नए तोरा अदबा। लेकिन बादशाह एक बात ज़रूर मालूम हो गई कि बादशाह बेअदब है, बादशाह के अंदर अदब नहीं है, हाँ, तुम्हारी बेअदबी जाहिर हो गई, क्या अहले इल्म का कदर करना तुम नहीं जानते हो। मैं बादशाह के दरबार में आया, नीचे बैठ गया, मेरे अंदर कोई खराबी पैदा नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ऐब खुल गया कि तुम्हारे भीतर अदब ना आए। गर फिरोतर निशस्त खाकानी, नए मोरा नंगस्त व नए तोरा अदबस्त, न मुझे कोई आर की बात है लेकिन तुम्हारे अंदर अदब नहीं। आगे और हथौड़ा मारा, जूता मारा माथा को और कहा, कुल हो अल्लाह के वस्फ़ खालिक़ मास्त, ज़ेर तब्बत यदा अबी लहबास्त। सूरह कुल हो अल्लाह अहद, जिसमें खाली अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई, अल्लाह अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, सब तो अल्लाह की सिफ़त बयान की गई। कुल हु अल्लाह के वस्फ़ खालिक़ मास्त, कुल हु अल्लाह की वो सूरत जिसमें हमारे खालिक की सिफ़ात बयान की गई है, ज़ेर तब्बत यदा अबी लहबास्त,
سورہ تبت یدا ابو لہب کے نیچے ہے. تبت یدا آگے اور قل هو اللہ بعدے ہے نا. تو اگر تم اوپر بیٹھا ہوا ہے تو تم تبت یدا ابی لہب کے جیسا ہو گیا، اور میں نیچے ہوں تو میں قل هو اللہ احد جیسا ہو گیا. اور جتا مارا زور سے بادشاہ شرم کے مارے پانی پانی. اس لیے اپنی زبان سے کبھی کسی کو بلاؤ تو ادب کے ساتھ. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی ایک کتاب اردو میں ہے، میرے والد میرے شیخ. کتاب کا نام ہے میرے والد میرے شیخ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اس میں ایک ادب سکھلایا. تو بات بات میں ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکل گیا، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے، کہ حضرت تھانوی نے یہ فرمایا ہے. حضرت تھانوی نے یہ فرمایا. حضرت بھی کہا اور تھانوی کہا. حضرت مفتی صاحب غصہ ہو گئے، اور غصہ ہو کے ڈانٹا، بہت دھمکایا. نالائق، بے ادب، تم مولوی بن گیا، تم کو ادب نہیں، بدتہذیب. تھانوی تمہارے ساتھی تھے کیا؟ تمہارے بچہ ہیں کیا؟ پورے لقب کے ساتھ کہو، مجدد ملت، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سارا لقب لگا کر کے کہو. تمہارے آسام میں بولتے ہیں ایسے باری حضور، ہماری ضرور حضور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ غیر مسلم کو چٹھی لکھ رہے ہیں لیکن اس کو ادب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عظیم الروم، روم کا بڑا آدمی، تم بڑے آدمی ہو، تمہارے پاس میں خط لکھ رہا ہوں، اس لیے ادب ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کو سلام بھی کر رہے ہیں. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کر لے، جو مسلمان. যদি তুমি হেদায়েতের উপরে আইও তো তোমার লাগিও সালামতি আছে, হেদায়েতের উপরে যদি आओ না तो तुम्हारे लगी सलामती ना. यहीं पर लोगों ने मसला बयान किया कि गैर मुस्लिम अगर सलाम करे तो उसको जवाब कैसे दिया जाए? सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, या सलाम सलाम. सलाम सलाम, उसने सलाम कहा, तुम भी कहो सलाम सलाम. या सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, ऐसे सलाम का उसको जवाब दिया जाए. इब्तिदा भी सलाम, गैर मुस्लिम को आगे बढ़ के सलाम कर सकते हैं या नहीं? बाज़ उलमा की राय यह है कि नहीं कर सकते. अक्सर लोगों की राय ये कि गैर मुस्लिम को सलाम न किया जाए. लेकिन अगर कोई मसलहत हो, दावत का मसलहत या उसके शर और उसके बुराई से बचने का ये हो, तो ऐसे वक्त में ये सलाम कहो, सलाम अला मन इत्तबअल हुदा. और अगर ये अस्सलामु अलैकुम भी कह दिया तो तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उसके दिल को अपनी तरफ माइल करने के लिए, दावत की लालच में, दावत की मुनासबत से, हिकमत के लिए, मसलहत की बुनियाद पर बाज़ लोगों ने कहा कि करना जायज़ है. गैर मुस्लिम को भी सलाम कर सकते हैं. अल्लाहु आलम बिस्सवाब व इल्मुहु अम्मा बाद तक.